أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في كلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سلام وسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، مبارک آپ حضرات کو سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نسبت پر اس محفل میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ ایک شرکت تو کل آپ نے شہادت کے عنوان پر خانقاہ کی نظر کی تھی، اور دوسرا ثبوت اس محفل کے اندر میں شریک ہو کر حسنی نعمتوں کی قدردانوں کے طرف کے شمار کے لیے اس بات کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو قانون کے طور پر یہ بات فرما دی کہ ہمارے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے ان کے اکرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ من النبیین، اس کے بعد میں صدیقین، اس کے بعد میں شہداء، پھر چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صالحین کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں۔ انبیاء کا انعام یافتہ ہونا، یہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی اور پیغمبر تھے، اور شہداء کا انعام یافتہ اس معنی کے اندر میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے لیے اپنی قیمتی اور اپنی محبوب ترین جان کو بھی، وہ اپنے آپ کو اپنی رغبت کے ساتھ اللہ کے حوالے کر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب چوتھا طبقہ شہداء کا ہے، صدیقین کا تھا، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے۔ شہداء کے اندر میں وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے شہید کرنے والے، اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں صدق کا اور سچائی کا ثبوت ہے۔ سچائی کی ضد بناوٹ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن صدیقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی سے صدق کا ثبوت، سچائی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور شہداء وہ ہیں کہ جو شہادت کا مقام پا لیتے ہیں۔ ان تینوں طبقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اس بات کا حکم دیا کہ انعمت علیہم، کہ تم ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ سوال جو قرآن مجید کے ذریعے سے جواب اللہ تعالیٰ ہی نے دیا کہ انعام یافتہ بندے کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ بنا دیا، لیکن چوتھا طبقہ جو ہوگا وہ صالحین کا ہوگا۔ صالحین سے مراد اولیاء کا ہوگا۔ وہ ہو چکے نہیں، بلکہ قیامت تک میرے آقا کی نعمت پاک کی برکت سے امت میں آتے رہیں گے۔ اور پھر اولیاء کے امام مولا علی کی ذات ہے، اور سب سے آخر ولایت کی مہر سبق کرنے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو امت کے اولیاء کے انتہا پر ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام۔ اب یہ اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں قرآن پاک کے مطابق میں ہیں، تو آخر ان چاروں طبقوں کے معاملات میں اللہ نے ان کو انعام یافتہ بندہ کیوں کہا اور انعام یافتہ لوگ کیوں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ کے کہنے کا ایک مقصد تو یہ کہ خدا ان سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سند دی ہے کہ
کہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور دوسرا رخ ان انعام یافتہ بندوں کا یہ ہے، اور ان کو ان کے طریقے پر چلنے کا حکم امت کو فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے تم چلو گے تو پھر میرے تم انعام کے مستحق ہوگے۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے، اپنے مزاج سے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو پھر میرا انعام نہیں بلکہ خطرہ ہے کہ میرا غضب تم کو ملے گا، میرا غصہ تمہیں ملے گا، میرا قہر تمہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر وہ آدمی توبہ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے ہٹ کر توبہ کرے اور اپنے آپ پر لا کے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلانے کی قسم کھا لے۔ اب انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کا مطلب کہ صالحین اولیاء، اب 3 طبقات تو اوپر کے رہے اور 4تھا طبقہ موجود رہے گا اور قیامت تک آتے رہے گا، وہ صالحین اور اولیاء کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے راستے پر چلو۔ تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بندوں کے لیے کافی نہیں تھا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت بندوں کے لیے کافی نہیں تھی؟ لیکن کیوں بندوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ تم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو؟ اس لیے کہ ان انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کا راز اور رمز یہ کہ ایک رخ تو ان کا خالق کے ساتھ میں ہوتا ہے جس پر خدا نے ان کو نواز دیا، خدا ان سے راضی ہو چکا۔ اولیاء بھی اس دنیا میں پیدا بعد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ ہونے کی صورت میں خدا ان سے راضی ہو کر ان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ غوث اعظم کی ذات ہو، غریب نواز کی ذات ہو، ایسے ہی اولیاء اکرام کون ہوتے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب راضی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا ایک سند تو عطا فرما دی، لیکن بندوں کے لیے، بندوں کے درمیان میں رہ کر خدا کے انعام یافتہ بندے ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ کہ وہ بندوں کے لیے محسن ہوں گے، بندوں کے لیے اپنی ذات پر سب کچھ برداشت کرنے والے ہوں گے، اور پھر ان انعام یافتہ بندوں کا اللہ کے بندوں پر اتنا بڑا احسان ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجاہدے نہیں کیے، صدیقین انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے پاس کامیابی لینے کے لیے انہوں نے مجاہدے نہیں کیے، شہداء اپنی جان کو اللہ کے پاس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ سند دے کر دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر، راضی ہو کر ان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ والے ان کے آنے کی بشارتیں دے دیتے ہیں اور ان کے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہونے کی پہچان کروا دیتے ہیں، اور ان کے حالات اور قواعد اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اولیاء کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام جب اولیاء کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے اولیاء کے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کی زندگی کی پہچان یہ کہ وہ اپنے لیے جینے والے نہیں ہوتے اور اپنی جنت و جہنم کے لیے جینے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جینے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں اور ان کا جینا اور ان کی حیات، ان کی تمنائیں ساری انسانیت کے لیے ہوتی ہے کہ وہ محسن انسانیت ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ محسن انسانیت ہوتے ہیں۔ انسانیت کے سب سے زیادہ وہ محسن ہوتے ہیں۔ وہ محسن انسانیت ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ تم محسن انسانیت جو تمہارے لیے اولیاء کی صورت میں ہو یا شہداء کی صورت میں ہو یا صدیقین کی صورت میں ہو یا انبیاء کی صورت میں ہو، تم ان کا احسان ادا کرو، اور احسان کی صورت کے اندر میں کہ ان کو یاد کرے، ان سے محبت کرے، ان کے تذکرے کرے اور ان کے شکر گزار رہے، قلب و جان و جگر کے ساتھ میں ان پر فریفتہ رہے۔ کہ شکر گزار کون ہوگا، محسن کون ہوگا؟ کہ کسی نے تھوڑا بھی شکر اگر احسان کیا ہوگا تو وہ محسن کو، محسن جس کو سمجھے گا اس کا وہ ممنوع ہوگا اور ہر حالت
کے اندر اس کا شکر گزار ہوگا کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کسی وقت میں اگر بھوک کی حالت کے اندر میں، اس طرح کی حالت میں موت سامنے آ رہی ہو، اس وقت میں کسی نے ایک لقمہ کو لا کر کھلا دیا، 10-20 سال کے بعد میں بھی اگر تمہارے سامنے وہ آ جائے تو تمہارا دل اس کے پیروں میں جا کر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور جو اس شکر کو ادا نہ کر کے نہ شکرہ ہو، احسان کو بھول جائے، اگر وہ نظر میں آنے کے بعد میں بھی نظر چھڑا لے، یا پھر جو احسان اس نے کیا اس کا تذکرہ نہ کرے یا نہ شکری کرے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نہ شکرہ ہے. اور نہ شکرہ اتنا کہ کفران نعمت کرنے والا ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اصول یہ ہے کہ محسن کا احسان یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور محبت کے تقاضے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے. اور کتنا احسان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا احسان ہر انسان پر، ہر امت پر اس کے پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ ہوتا ہے، اور جس سے پیدا ہوا ہے اس باپ سے زیادہ ہوتا ہے. جب تک ان 4 طبقوں کے ساتھ اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کی محبت اور تعظیم اور ان کی یاد اور ان پر اپنے آپ کو قربان کرنا اور ان کی نسبتوں پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا جب تک ہمارا ارادہ اور نیت نہیں ہوگی، ہم کافران نعمت ہیں، ہم محسن نہیں ہیں، ہم شکر گزار نہیں ہیں، شکر گزار نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صرف نہیں کہ زبان ہی سے ادا کر دیا جائے، وہ بد اخلاق معاشرے میں سمجھا جائے گا کہ جو IAS آفیسر بن جائے اور بڑی اعلیٰ درجے کی کوٹھی اس کے پاس میں ہو، اسی میں رہ رہا ہو، لیکن اس کا باپ اس کی ماں ہے جو بازار میں بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، تو پھر انسان کہیں گے یا حیوان اور سور اور کتا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس انسان؟ وہ تو رہ رہا ہے محل میں اور بڑی اچھی نعمتیں کھا رہا ہے، IAS آفیسر بنا ہوا ہے، 10-20 نوکر اس کے آگے اور پیچھے ہیں، اس کے گھر کا کتا بہترین بستر پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، اور اس کے گھر کے جانور اور اس کے ملازم اس کے محل میں رہتے ہوئے خوش ہے. لیکن بالمقابل اس کے کہ اس کا باپ جو پیدا کیا ہے، اس کی وہ ماں جس نے اس کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس کے ساتھ میں اس نے یہ شروع کیا کہ اس کو یاد کرنے کو تیار نہیں، اس کی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ لوگوں کے راستوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی ٹھوکر میں پڑ کر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال رہا ہے. تو پھر اس انسان کو آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے یا کافروں کو کافر نہیں کہیں گے، کفران نعمت کرنے والا نہیں کہیں گے؟ اب اس درجے میں کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں تو چھپا بھی رہا ہے، جو کہ معلوم ہے ماں باپ، لیکن توہین محسوس کرے گا، تذکرہ کرنے سے ڈر رہا ہے. یا کوئی اگر تھوڑا سا ہمت والا بھی کہہ رہا ہے کہ ماں باپ تو وہی ہے، ماں باپ تو وہی ہے جو سڑک پر مانگ کر بھی کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، اور اوپر سے تعریفیں بھی کر رہا ہے کہ میں تو ماں باپ ہی کی اولاد ہوں، انہیں نے پیدا کیا مجھے اور مجھے یہاں پر رکھا. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ پھر ان کے ساتھ میں تیرا یہ معاملہ کیوں؟ نہیں، میرا معاملہ اپنی جگہ ہے، اس میں مجھے مشورہ مت دو. تو اس IAS آفیسر کو، مہذب آدمی کو آدمی کہیں گے، کتے سے بدتر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کتے سے بدتر کہیں گے، سور سے بدتر کہیں گے، خنزیر سے بدتر کہیں گے. انسان نہیں کہلایا جائے گا وہ. یہ تو دنیاوی معاملات میں رشتہ داری کی بات ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر میں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا احسان اپنے پر نہ سمجھے اور صدیقین کا احسان قبول کرنے کو تیار نہ ہو اور شہداء کا احسان کی یاد کرنے کو تیار نہ ہو اور صالحین اور اولیاء کا احسان محسوس کرنے کو نہ ہو. جانتا ہے کہ اولیاء نے اس کے ماں باپ کو نہیں، دادا دادی کو، اس کی نسلوں کو، پشتوں کو کلمہ پڑھایا تھا، اور شہداء میں سیدنا امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادتیں ایک ایک کلمہ کو ایک ایک انسان کے لیے انہوں نے دی تھی، اور منجد پاک نے ساری قربانیوں کو امت کے لیے اور انسانیت کے لیے برداشت
تلاش کیا تھا، اور صدیقین نے اس امت کے خاطر اور انسانیت کے خاطر انہوں نے اپنی دنیا کی زندگیوں کو، اپنی راحت اور سکون کو قربان کیا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو اپنی جنت و جہنم کی فکر کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانیت کی فکر کے لیے۔ اور امام الانبیاء کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی امت کے لیے کہ دنیا کی ظاہری زندگی کے اندر میں کبھی اطمینان کے ساتھ میں ایک رات آپ نہیں گزاری، ایک وقت کا کھانا آپ اطمینان کے ساتھ میں تناول نہیں فرمائیں، اور امت کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارے اوپر کتنا بڑا محسن ہوں۔ اگر وہ میرے ماں باپ کو بڑی عالیشان میں محل میں رکھتا ہوں، میرے ماں باپ کو سر پر بٹھا رکھتا ہوں، لیکن تو ظالم ہے اگر تو اولیاء کا احسان مند نہیں ہے، اور تو کافر ہے اگر شہداء کو یاد نہیں کرتا ہے، اور تو صدیقین کو محبت کے ساتھ میں نہیں محسوس کرتا ہے، اور انبیاء کا احسان نہیں سمجھتا، اور امام الانبیاء کے ساتھ میں دل کو ٹوٹ کے محبت نہیں کرتا، تو کافروں سے بدتر کافر ہے، اس سوئے زمین پر سپر اور کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کوئی جذباتی چیز خامخواہ محمدی کا نظام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو کفر سے نکالنے کا نظام ہے خامخواہ محمدی کا، کہ جن ماں باپوں کی نافرمانی پر دنیا ان کو گری ہوئی نگاہ سے انسان نہیں سمجھتی، تو ہم مسلمان کیسے کہ اولیاء کے نہ شکرے ہو جائیں، شہداء کے نہ شکرے ہو جائیں؟ ہم تو ہر ایک کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولیں، لیکن مولا حسن علیہ السلام کی یاد کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکروں کے لیے اور ان کی یاد کے لیے اپنے گھروں کو، ہم اپنے محفلوں کو قائم نہ کریں، تو پھر ہمارا شمار انسان کہنے میں نہیں ہو سکتا معاف کرنا، تو پھر مسلمان کہتا جاؤ گے، خدا کی نظر کے اندر میں ہمارا شمار ہوگا؟ ماں باپ کا نافرمان وہ انسان کہتا جانے کے قابل نہیں، تو خدا کی قسم ماں باپ سے زیادہ اولیاء کا احسان ہمیں سے ہر ایک پر ہے، شہداء کا احسان ہمیں سے ہر ایک پر ہے، صدیقین کا احساس ہمارے اوپر ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا احسان، اور سب سے زیادہ دلہن کے مالک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ خدا کی قسم لاکھوں مان کا احسان اتنا نہیں ہوگا جتنا دلہن کے مالک ہمارے آقا کا ہم پر احسان ہے، اور نہیں ہو سکتا کسی کا احسان خدا کی قسم، بلکہ عرض کر دوں رب خالق ضرور ہے ہم کو پیدا کرنے والا، رب خالق ضرور ہے ہم کو پیدا کرنے والا، لیکن وہی رب ہے جو جہنم میں داخل کرے گا، لیکن جہنم سے بچانے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آنے والا ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا شکر گزاری کہ تمہارے دلوں میں جذبات پیدا ہوئے، اور کیا میلاد مصطفیٰ میرے آقا کے آنے کی جشن کے منانے اور خوشیوں کے منانے کے تمہارے دلوں کے اندر میں تمنا پیدا ہوئی، کتنا تم نے اپنے گھروں میں تیاری کی، کتنی اپنی مسجدوں میں، اور کتنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں، کتنے اپنے دیوان خانوں میں، اور کتنے اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کے اندر میں میرے آقا کی آمد کے میلاد کے محفلوں میں کتنی تم نے تڑپ اور طلب کا اظہار کیا۔ پھر شکر گزاروں میں شامل ہو گئے کہ ناشکروں میں، اور جو میرے مصطفیٰ کا ناشکرہ ہو خدا کی نظر میں وہ روئے زمین کے اوپر سپر اور کتے سے زیادہ بے وفا ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی جذباتی اور مسلکی اور جماعت کا نہیں ہے، بلکہ تمہارے میرے ایمان کا ہے۔ جس گھر میں تمہیں 6 گھنٹے سکون کے ساتھ میں نیند آتی ہو، اس سکون کے لیے تم اپنے گھر کے اندر میں میرے محبوب کے اور میرے آقا کی میلاد کی تیاریاں نہ کرے۔ تمہارا گھر جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ تمہارا دل پھر منافقوں کا دل ہے اگر میرے محبوب کی آمد کے مہینے پر خوشیاں تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور تم اس کے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہو۔ امام الانبیاء ولادت مبارک اور میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، کتنے تمہاری زبانیں، تمہاری زبانوں سے، تمہارے دماغوں سے تم نے کتنا میرے آقا کی آمد کے اوپر خوشیوں کا اظہار کیا، اپنے دوست احباب کے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں کتنی مرتبہ تم نے یاد دلایا کہ آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ شرمتے ہو، سوچو اپنے حشر کو کہ جب جاؤ گے قیامت کے میدان کے اندر میں، خدا
دے گا، خدا وہاں پر اعلان کر دے گا کہ آج کے دن فرمانبردار اور نافرمان الگ ہو جائے، تو پھر کام آئی کوئی مکاری اور عیاری، اپنا بچ بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو محتاط اور محفوظ رکھنا، یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کر دے گا کہ آج فرمانبردار الگ ہو جاؤ، نافرمان الگ ہو جاؤ، منافقین الگ ہو جائیں گے، مومنین الگ ہو جائیں گے، پھر شمار کس میں ہوگا؟ اس لیے توبہ کر کے شکر گزار بندے بننے کے لیے شروعات کیجئے صالحین سے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر احساس راجن شاہ ولی کا ہے، بابا تاج الدین اولیاء کا ہے، صابر پاک کا ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، اور سلطان الہند غریب نواز کا ہے، غوث اعظم کا ہے۔ اپنے دل کی عقیدے کو بالکل صاف کرو، اور صاف کرو، اگر صاف ہوا اس کی پہچان دھوکے میں نہیں رہنا، صرف بیان کے سن لینے کو اور مجلسوں کے اٹینڈ کر لینے کو، یا صرف مرید بن جانے کو، یا صرف خانقاہ میں آ جانے کو۔ تمہارا دل صاف ہوا ہے میرے اولیاء کے ساتھ میں، تو تمہاری زبانوں سے بھی اولیاء کے تذکرے نکلیں گے، اور اولیاء کے لیے تم اپنے گھروں کے اندر محفلوں کو سجاؤ گے، اور جہاں اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں ہوتی ہے وہاں پر عصمتوں کے ساتھ میں جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا میرے بچوں؟ اور سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ ماں باپ اور وہ اولاد کا جو میں نے تذکرہ کیا کہ خود تو رہ رہا ہے اسی کمروں کے اندر میں، بڑے محلات کے اندر میں، اولیاء صاحب سے بڑا ہوا، لیکن ماں باپ کو روڈ پر ڈالا ہوا ہے، تو انسان ہی کہیں گے، اس کو سور کتا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر ہمدردی ہو تو تم اپنے گھر سے لے جا کے کھلاؤ میرے ماں باپ کو، اور وہ ہوٹل والے کو آرڈر دے رہا ہے کہ اس کو ڈال دو، میرے ماں باپ کو بھی ڈال دو، نعوذ باللہ۔ تو ایسے کو بھی کیا کہیں گے؟ ایسے کو بھی انسان نہیں مانیں گے نا، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ تیرے ماں باپ کا حق ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تو جہاں رہتا ہے تیرے سر پر اپنے ماں باپ کو بٹھا، تو جس گھر کے اندر میں رہتا ہے وہاں پر لا کر رکھ، اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو دھو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو نوالے کھلا، اپنے گھر میں ان کی خدمت کر، تو تیرا شمار شکر گزار بندوں میں ہوگا۔ یا پھر وہ انسان ہے جو اس زمانے کے اندر مغربی تہذیب کے اندر میں چل رہا ہے نا، اولڈ کیا بولتے ہیں اس کو، اولڈ ایج ہوم، کچھ لوگ بولتے ہیں، لیا کر ڈال رہے سپر کتوں کی طرح سے۔ وہ ماں باپ سے پوچھو، وہ دل سے چیخ کر بلوا دیتے ہیں کہ اسی اولاد کو کہ اگر وہ دنیا کا لیڈر بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، کلکٹر بھی ہے، نہ پیدا ہوتی ہے اسی اولاد، اگر کوئی غریب و مسکین میرا بیٹا مجھے اپنے گھر میں رکھ کر جوانی کی روٹی کھلاتا تو وہ اولاد اس سے خوش ہے، اس سے ناراض ہے کہ نہیں؟ اس تقابل کے اندر میں سوچو میرے بچوں، اگر تم نے ہم نے بھی صرف میلاد مصطفیٰ کو اور اولیاء اکرام کے نسبتوں کی محفلوں کو اور پنجت پاک کی محفلوں کو، امام حسن حسین علیہ السلام کی محفلوں کو، غوث و خواجہ کے نسبت کی محفلوں میں صرف شرکت کرنے والے بنے، سب کرو لیکن ہم نہیں، تو وہ ظالم کی طرح سے اولاد میں ظالم اولاد ہو کہ جو ہوٹلوں میں یا اولڈ ایج ہوم کے اندر میں لے جا کر اپنے ماں باپ کو ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تم کرو ہم خالی آئیں گے، تم کرو ہم آئیں گے، تمہارا گھر نہیں، ہمارے گھر نہیں، گنجائش نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر میں ہم نہیں لے سکتے، کافروں اور مشرکوں کو اپنے دیوان خانے میں بلا سکتے ہیں، دوستوں کو دشمنوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن نہیں اے اولیاء اکرام تمہارا احسان ہم مانتے ہیں، لیکن نہیں ادھر ہی رہو، خانقاہ میں رہو، مسجد میں منا لیں گے مسجد سے، اور دوسروں کے پاس ہوں گے تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے گھروں میں نہیں، موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ کیا پہچانیں تھی تمہارا گھر کس بات کا؟ تمہارے لیے وہ تو جہنم ہے۔ تم جس گھر میں رہ رہے ہو وہاں پر اگر میرے آقاؤں کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہے اور تم اپنے گھروں کے رہے اور مجلسوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارے گھر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے وہ جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے مریدوں، اپنے گھر کے دروازوں کو کھولو، مرو تو منافق بن کر مت مرو، مرو تو خدا کے پاس ناشکرے بن کر مت مرو۔ تمہارے اپنے شکر گزاری کی دلیل یہ ہوگی کہ 10-20 تو کم از کم خانقاہ محمدی والے گواہ دینے والے بنے کہ ہم نے ان کے گھر میں بھی میلاد کی محفل میں گئے تھے اور امام حسن کی محفل
محفل میں گئے تھے, امام حسین علیہ السلام کی محفل میں گئے تھے, غریب نواز کی نسبت کی محفل میں گئے تھے. ان کے گھر میں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا وہ گھر جس میں رہتے تھے یہ, اس گھر کے اندر بھی انہوں نے دستر بچھایا, اور وہاں پر بھی اولیاء کی اور صالحین کی اور شہداء کی اور صدیقین کی اور انبیاء کی اور امام الانبیاء کے نسبتوں کی محفلیں انہوں نے کی. ان کے دسترخوان پر ہم نے کھایا. ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہ محبت میں اپنے گھروں کو کھول کر محفلوں کو کیا تھا. خانقاہ محمدی کا نظام امت کے لیے کتنی ہمدردی کا نظام ہے, اندازہ نہیں کر سکتے. اس زمانے کے اندر پوری امت کے لیے ایک رحمت کا پیغام ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں. غریب اور مسکین کیوں نہ ہو, اپنے گھر میں ایک مٹکے میں پانی رکھ کر تو پلا سکتا ہوگا. کون ہے خانقاہ محمدی والا کہ تمہارے گھر میں مجلس کرے اور تم خالی پانی پلاؤ تو کوئی اعتراض کر کے تمہارے گھر سے نہیں جائے گا نا. یہ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے, لیکن تمہارے لیے رحم کی خیرات دلانے کا نظام ہے کہ تم پر جن کے احسانات ہیں اور تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ سے زیادہ جو محسن ہیں, تمہاری آل اولاد سے زیادہ جو مستحق ہے, کہ جن کو یاد کیا جائے, جن کا شکر ادا کیا جائے, تم اپنے گھروں میں اپنے عزت کا سکون ان کو دو. ان چیزوں کو اگر ہم نے باہر ہی رکھ دیا, چلو ملا کے جلوس میں چلے جائیں گے, وہاں پر لنگر بڑھ رہا ہے کھا لیں گے, وہاں محفل ہو گئی بیان سن لیں گے, اور وہاں پر ہو گیا چلے جائیں گے, یہ تو تم وہ ظالم ہو جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر میں جا کر رکھ دیے. ان ماں باپ سے پوچھو وہ ماں باپ کیا کہیں گے کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا. یا پورے مسلمان مل کر ایک جگہ ایک محفل میلاد کر لیں, اور پھر مولانا حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اور اولیاء کی ان مجلسوں کے معاملات میں ہم تو شریک ہو جاتے نہ جاتے ہیں نا. یہ تو باہر کا نظام باہر ہو گیا. تیرا گھر تیرے لیے جہنم بن جائے گی. تیرے گھر کا وجود کس کام کے لیے, تیرے گھر کی ایک ایک اینٹ کس کام کے لیے, اور تیرے گھر کا ذرہ ذرہ تجھے خدا کے سامنے گواہی دے گا کہ ان گھروں کے اندر تو ہر ایک کی دعوت ہوتی تھی اور ہر ایک چیخ و پکار ہوتی تھی, ہر ایک کے لیے خوشیوں کا موقع تھا. لیکن یہ کافرانہ نعمت ہے کہ جو ان کے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے, ان کے جس کے گھر کے دروازے بند تھے. خدا نہ خاصہ اگر یہی حالت میں موت آ جائے, نہیں ہمارا کرایہ کا مکان ہے تو کیوں رہ رہا ہے وہاں پر کرایہ لے کر ظالم, چھوڑ ڈال مار اس کو, کسی نیم کے درخت کے نیچے رہے کہ وہاں پر تیرے یاد الہی کا نظام ہو اور وہاں پر تیرے اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کا موقع ہو. نہیں, گھر چھوٹا ہے, گھر کی بیگم کو بھیج دوسرے پاس میں, ایک کمرے میں 10 آدمیوں کو بلا کر کروا محفل. کیوں کہ تیرے لیے یہ ضروری ہے, میری قبر میں تجھے تیری نسبت کام آئے گی اور محبت کا ثبوت وہاں پر پوچھا جائے گا. اس لیے ہمارے گھر تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہوں, لیکن محفلوں کے لیے نہ ہو. اس سے زیادہ بدترسی بھی نہیں, سیدھی سی بات ہے کہ پھر ہمارے گھر ہمارے لیے جہنم کا گہوارہ ہے. نہیں, ماں باپ نہ کو بولتے, بیگم نہ کو بولتی, اولاد نہ کو بولتی, تو ٹھیک ہے ایک دن کے لیے رشتہ داروں میں بھیج دو, آج تو محفل ہونی ہے. خرچ کوئی خرچ نہیں, بلاؤ خانقاہ محمدی والوں کو صرف پانی پلا کر بھیجو, کوئی شکایت نہیں کریں گے. کریں گے کیا شکایت؟ کیونکہ خانقاہ محمدی کا نظام خواجہ خواجگان نے جو عطا کیا ہے وہ ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے. میں تانا نہیں مار رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے, شکایت نہ کیجیے کہ ہمارے وہ برادران وطن جو ابھی تک مظاہر ہم کو کلمہ نہیں پڑھا ہے, دھوتی باندھتے ہیں, کاشتہ باندھتے ہیں اور تلک لگاتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کر رہے ہیں. ابھی ہم لکشمی پیٹ سے کہتے ہیں, فادر نے معلوم ہے کہ وہ لوگ کون سا مقام تھا, وہ شاقہ برادران وطن ہے. وہاں ابھی تمہارے پیر بھائی ضرور ہے لیکن ظاہر میں کلمہ نہیں پڑھے, لیکن ان کی عصمت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کروا رہے ہیں. کہ تمہارا گھر جس میں رہتے ہو کافروں کا گھر تو نہیں ہوگا, بت پرستی کا تو گھر نہیں ہوگا. وہ دیوی کو نکال کر پھینکو ایک دن کے لیے کہ جا تو, اگر بیوی کو ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو جا اپنے گھر کو, اور یہاں پر تو مجلس ساتھ ہوگی. اولاد نہیں تو اولاد کو لاکھ مارو نکالو کہ یہاں پر تو میرا نظام چلے گا. نہیں تو وہ گھر تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا, جہنم کا گہوارہ بنے گا. کیوں کہ یہ روح جذبات کا نہیں ہے, کوئی مذہب و جماعت کا نہیں ہے,
بلکہ یہ شکر گزاری کا ہے کہ جن کے احسانات اوپر تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہیں، اس میں اولیاء بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات کون ہے؟ شہزادہ مصطفیٰ ہے۔ اور کتنی عظمتیں آپ کو امام حسن علیہ السلام کو، سب کچھ بھی، لیکن اس کے ساتھ جب مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، کتنی شہادتیں، کتنی قربانیاں، اور سب کچھ کیوں؟ کیا ان کے لیے خدا نے تو پہلے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ صرف امت کے لیے، اس کے لیے، تمہارے میرے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کو شہید کروایا، شہادت کو قبول کیا، آج ہم ان کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، میرا احسان، ان کا احسان مجھ پر ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ تیرے باپ داداؤں کے اوپر جن کا احسان ہے، ان کے لیے تیرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جب حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پھر جیسے مدینہ منورہ کو منتقل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا کہ میرا یہ شہزادہ ہے کہ جو میری امت کے دو گروہ میں جو خون ریزی کی طرف لے جائیں گے دونوں اصلاح کرے گا۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت کو حوالے کر دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس میں امامت اصل تھی، قیادت اصل تھی۔ حکومتیں یہ تو دینے والے ہوتے ہیں، سنبھالنے والے نہیں ہوتے۔ مدینہ منورہ کو منتقل ہو گئے، کیوں؟ کہ امامت کا مرکز تو مدینہ منورہ تھا۔ جب آگے تشریف لائے مدینہ منورہ کو، لیکن بنو امیہ کے اندر میں، بنو امیہ کو جب حکومت مل گئی تو پھر سر چڑھ کر بولا تکبر اور کبر، گورنروں کو باضابطہ اس بات کا حکم دے دیا گیا زمانے امیر معاویہ کے اندر ہی، کیا حکم دے دیا گیا کہ کسی طرح سے اہل بیت سے امت کے دلوں کو دور کیا جائے۔ یہ وہاں کی سازش ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ استعمال کیا گیا مسجدوں کو، ممبروں کو۔ باضابطہ مسجد نبی کے اندر میں خلافت بنو امیہ امیر معاویہ کا جو گورنر تھا، مقررین جو مسجد نبی کے اندر میں آتے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب بھولتے روتے مسجد نبی کے ممبر پر میرے اہل بیت کو گستاخی کریں گے، سرپرست کریں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے بنو امیہ کا، خلافت بنو امیہ کا، کہ گورنروں کو چونکہ یہ غرض والے دینداروں سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، اسلام کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ کرائے کے اسلام کے سپاہیوں سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ تو رخ کو دیکھ کر چلتے ہیں، وہ رجحان کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ چنانچہ مسجدوں کے ممبروں پر کوشش کی گئی کہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی عصمت اور محبت کو نکال دیا جائے، حتیٰ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینے کو تشریف لائے، اوپر بیٹھا ہوا جب تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر میں، تو مدینے والے اہل مدینے کے سارے قلوب تو امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ میں کہ نکل جاتے، تو بچہ بچہ عظمتوں کے اندر میں تعظیم اور محبت میں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا، اور زیادہ تر آگ لگ جاتی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کم ہو، اور بالمقابل مدینہ منورہ کے اندر تو آپ کی محبت کا احساس بڑی جلد پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہچان ہے بنو امیہ کی، اور یہ پہچان ہے یزیدیوں کی، اس کی اور یہ یزیدیت کی داغ بے جو پڑی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت کو حوالے کیا، خلافت حوالے نہیں کیا، حکومت حوالے کیا۔ خلافت اور امامت وہ تو اہل بیت کی قدر میں رہے گی قیامت تک۔ امیر معاویہ سامنے آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے، حکومت دے لیجیے، امامت نہیں تھی، خلافت نہیں تھی، خلافت تو ختم ہو گئی۔ مجھ پر میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد میں خلافت 30 برس رہے گی۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت 6 مہینے کی، اس 6 مہینے پر 30 سال مکمل ہو گئے۔ اب رہ گئی تھی حکومت، حکومت لے لیجیے، اقتدار لے لیجیے، صدارت لے لیجیے،
تخت و تاج لے لیجئے اور منافع اور منفعت سونے اور چاندی لے لیجئے، ٹھوکر مارنے والے ہوتے ہیں۔ امامت کے اس منصب کو لے کر امام حسن امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائی ہے۔ کہا کہ جائیں گے نانا جان کے پاس میں اور وہیں پر رہیں گے، اپنی زندگی کے راہ وہیں پر گزار دیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ عقیدت مدینے والوں کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر چمٹ پیدا ہوئی، ارے بات الٹی ہو جائے گی کیسا، کہ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی عصمت امت میں سے کم ہو، اہل بیت کی عصمت امت میں سے کم ہو، لیکن امام حسن اور امام حسین کی وجہ سے یہ چراغ کی روشنی تو اور پھیل رہی ہے، لوگوں میں اور محبت پیدا ہو رہی ہے، ہماری پالیسی فیل ہو رہی ہے۔ تو پھر امیر معاویہ کے پاس سے والے نامہ پہنچتا ہے سارے گورنروں کو کہ کوشش کرو موقع دے کر کسی طرح سے اہل بیت سے اور آل علی اور اولاد علی اور آل رسول سے ان کی عصمتوں کو کم کرنے، ان کے دلوں سے، ان کے ایمان سے ان کی عصمتوں کو کم کرو۔ آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، بہت چھوٹا ہے خانقاہ محمدی کا نظام۔ ارے یہاں پر کیوں ہوتی ہے غدیر قم کی محفل، کیوں ہوتی ہے محرم الحرام کی محفلیں، کیوں یاد کی جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کو، اور کیوں یاد کیا جاتا ہے غوث و خواجہ کو؟ اس کے بجائے کیا کرنا؟ ہم کرتے ہیں 15 اگست کو یاد، تم بھی کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کرتے اپنے بالیوں روحانیوں کو اور عالموں کو اور مفتیوں کو یاد کرو تم، لیکن ہمارے کو دعوت مت دو۔ ہم تو حق کے ساتھ میں چلنے والے ہیں، زمانوں کے ساتھ میں چلنے والے نہیں، زمانے کو اپنے ساتھ میں لے کر چلیں گے ہم۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ کو آ گئے، لیکن امیر معاویہ اور ان کے ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ کا معاملہ کچھ اور ہو، لیکن موقع جو دیا ہے، حسد کی آگ جلدی چلی گئی، جلدی چلی گئی، اور دیکھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم اور محبت پھر امت کے اندر میں بڑھ رہی ہے کہ دلوں سے نہیں نکل سک رہی ہے۔ تو اب کیا کیا کہ ممبروں کو استعمال کرو۔ امت کی کمزوری یہ ہے کہ ممبروں پر اعتماد کرتی ہے اور جھوٹے اور روپے والوں کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، علماء کے اوپر اور مفتیان اکرام پر، دینداروں کے اوپر یہ اعتماد کرتی ہے، اندھا اعتماد کرتی ہے۔ اس سے فائدہ یزیدی ہمیشہ زمانے میں اٹھائے، بس عقیدے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے مسجد سے بولے نا، حضرت مولانا بولے نا، وہ فلاں بولے ہیں نا، فلاں بولے ہیں نا، امت اعتماد کر لیتی ہے۔ حتیٰ کہ اتنا آگے بڑا معاملہ کہ باضابطہ بنو امیہ کی حکومت نے سارے گورنروں کو یہ خط لکھ دیا کہ جس طرح سے اپنے علاقوں میں ہو سکے مسجد کے جمعہ کے خطبوں کے اندر میں اہل بیت اور آل علی اور اولاد علی کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جائیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، لیکن جب جمعہ کے خطبے میں مجبور کرائے کا ٹٹو، آج بھی تو سعودیہ کے اندر یہی ہے کہ وہ وہابی حکومت، وہ نجدی حکومت، خدا اس حکومت کو بھی حق کا راستہ دے ورنہ اس کو دور کر دے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ایک خطبہ لکھ کر دے دیا گیا، پوری سعودیہ کی مسجدوں میں وہی خطبہ پڑھا جائے گا، کرائے کے ٹٹو کے نظام۔ یہ اس وقت کی یزیدیوں کی سنت ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، لیکن جب خطبے کے اندر میں مولا علی علیہ السلام والد بزرگوار اور مولا علی مشکل کشا کے جن کو امت کو میرے مصطفیٰ نے جس مولا کے حوالے کیے گئے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام والد کی بدری محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مولا حسن اور مولا حسین بھی میرے آقا کے حکم پر حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو مولا مانتے تھے۔ لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا دل پر گزرتی ہوگی، مولا کی ذات میں جب گستاخیاں مسجد نبوی کے ممبر سے سنی جاتی تو بعض اوقات تو اپنے کانوں کو دبائے ہوئے نکل کر اپنے گھروں میں آ جاتی، اور یہ بات آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی، آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن دیکھا کہ مدینے کے اندر میں عظمتیں ائمہ طریقت اور امام حسن علیہ السلام کی بڑھ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبتیں ایمان والوں کے اندر میں اور زیادہ زور پکڑ رہی ہے۔ مخالفت مسجد نبوی کے ممبر پر ہو رہی ہے، مسجد کے ممبروں پر ہو رہی ہے، لیکن عقیدتیں امت میں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر بنو امیہ کی حکومت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ امیر معاویہ کا جب انتقال ہو جائے گا تو پھر سے
یہ ظاہری حکومت بھی، پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس سے چلی جائے گی، تو سازشیں ہونی شروع ہوئی۔ کیا سازشیں کرنا شروع کی گئی کہ کسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ کتنا احسان ہے، آج امت مولا حسن کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بچے نے وہ ناک کے اندر، وہ منقبت کے اندر وہ شعر پڑھا کہ مولا حسن کا جنازہ امت کے لیے آج بھی تم کو اپنے باپ کا جنازہ یاد رہتا ہے، تمہاری ماں کے جنازے کو آج تم بھی اپنی نظروں میں رکھتے ہو کہ میرے باپ کو میں نے کس طرح سے کھانا کیا تھا اور کیسے کفن میں لگتا ہوا تھا، اور ماں کو میں نے کیسے کھانا کیا تھا، قبر کی مٹی کے حوالے کیسے کیا تھا۔ لیکن مولا حسن علیہ السلام کے اس جنازے نے بھی امت کو غافل کر دیا۔ کہاں چلے گئی امت؟ آج کی ظفر کے طرف پہنچ گئی۔ امام حسن علیہ السلام کی محبت اور عظمتوں کو دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ محبت کا مرکز ہے۔ جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوگا، فوراً امت امام حسن علیہ السلام کو پھر سے حکومت اور تخت و تاج حاصل ہو جائیں گے۔ تب کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے امام حسن علیہ السلام راستے سے ہٹ جائے۔ سازشیں کی گئی، تیار کیا گیا، ایک نہیں 4 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب 5ویں مرتبہ زہر دیا گیا تو مولا حسن علیہ السلام نے، چونکہ میرے آقا نے اشارے فرما چکے تھے، آقا نے اشارے نہیں بلکہ قرآن ثابت ہے، احادیث ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 لباس جنت سے لے کر آئے، ایک لباس سرخ تھا اور ایک لباس ہرا سبز تھا۔ کہا کہ دونوں میں سے کس کو لے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سرخ لباس امام حسین علیہ السلام کے لیے دیا ہے اور سبز لباس حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے دیا ہے۔ تو جہاں کے مالک مسکراتی ہے کہ لباس پہنایا گیا، یہ شہادت کا لباس تھا کہ یہاں پر زہر سے شہادت ہوگی اور وہاں پر خون میں میدان کربلا کے اندر میں، خون کے اندر میں، سرخ رنگ کے اندر میں شہادت ہوگی۔ تیار کیا مولا حسن علیہ السلام کو کہ جیسے ہی اس وقت میں امام حسن علیہ السلام کو رات میں آپ کا معمول تھا کہ آپ کے قریب، آپ کے استراحت فرمانے کے قریب ایک سرائی رکھی جاتی تھی، رات کو اٹھ کر پانی آپ نوش فرماتے اور وضو وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو ساری سازشیں ناکام ہوئی، عقیدتیں بڑھتی گئی تو حسد بڑھتی گئی، قبولیت بڑھتی ہے تو یزیدیوں کو حسد بھی بڑھتی ہے کہ کتنا ہم گمراہ، کتنا ہم شرک اور کتنا قدم بوسی کا شرک ہو رہا ہے۔ ہم مسجدوں سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ وہی عقیدتوں کے نظام کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ چلنے والوں کو کسی طرح سے روکو، لیکن ناکام ہوتے تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، کوئی اور طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ہم دنیا کے انسانوں کے بھروسے پر اور کثرت اور ان ظاہری لوگوں کے بھروسے پر نہیں، بلکہ ہماری خانقاہ کا نظام تو غوث و خواجہ کے بھروسے پر، پنجتن پاک کے بھروسے پر ہے۔ وہ ہے روحانی طاقت جو اس کو آگے بڑھا رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مخالفت اپنے بھی کریں گے، برائے بھی کریں گے، قریب والے بھی کریں گے، گھر والے بھی کریں گے، ان سب کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا پڑے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی تدبیر کی گئی اور ایک بیوی تھی جو یزید کی رشتہ دار تھی، اس نے وہاں سے یہ پیغام بھیجا کہ آگے بڑھنے والا تو بادشاہ میں ہی ہوں، امیر نہیں مان سکتے ہیں، بادشاہ بننے والا میں ہی ہوں، امام حسن کو اگر درمیان سے ہٹا دو تو میں اپنے نکاح میں بھی تجھے لے لوں گا اور تو شہر کیا کہتے ہیں اس کو، بادشاہ کی بیوی کو ملکہ بن جائے گی، ملکہ بن جائے گی۔ کبھی دنیا کی لالچ میں نہیں آنا۔ میری مریدان، اگر دنیا کی طرف میں للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ میں دیکھو گے تو تم سے دنیا تو تم کو مل جائے گی، سونے کا زیور تو مل جائے گا اور دنیا کے اچھے مکانات تو مل جائیں گے اور دنیا کی اچھی چیزیں تو مل جائے گی، لیکن نسبت تمہاری کمزور پڑ جائے گی۔ خبردار، کبھی دنیا کی طرف میں للچائی ہوئی نگاہ سے میری مریدان نہیں دیکھنا۔ جہاں تمہاری نگاہ اچھے مکانوں پر، اچھے زیور پر، اچھے کھانوں پر اور اچھی زندگی کی طرف میں گئی، اتنا ہی تمہارے نسبت پر کمزوری آ جائے گی۔ لالچ میں آئی، اس نے کیا کہ ہیرے کو پیس کر اس سرائی کے اندر ملا دیا
مولا حسن علیہ السلام جانتے تھے، لیکن مشیت کے ازلی کے اوپر جیسے وہ جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ رخ بتایا ہے کہ وہ اللہ سے منوانے والے نہیں ہوتے، اللہ سے ماننے والے ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا، امام حسن علیہ السلام نے بالارادہ اس رائی کا پانی پیا۔ جیسے ہی پانی پیا تو فوراً وہ ہیرے کو زہر کا اثر کی اٹھا کے انگلیاں کٹنے لگی اور منہ سے آپ کے انگلیاں کٹ کر پینے لگی۔ فوراً کہا کہ میرے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بلا۔ وہ تھوڑا سا مدینے کے درمیان فاصلے پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس رہا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام قاسم کو بھیجا۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے درمیان کی رات کا شب کا وقت ہے۔ جیسے ہی یہ صاحبزادے نے بلایا کہ آؤ قریب آؤ، آنے کے بعد میں تھوڑی سی مٹی اٹھایا اور مٹی اٹھا کر سر پر ڈال دیا اور آستین کو پھاڑ دیا اور کہا کہ جا کے امام حسین علیہ السلام کو بلا، کیونکہ اس زمانے کے اندر میں یہ یتیم ہونے کی علامت تھی۔ اس حالت میں امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے جب پہنچے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تو دستک ماری ہے تو سیدہ زینب سلام علیہ دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ شہزادے کے سر پر مٹی ہے۔ چیخ ماری کہ تم یتیم ہو گئے۔ کہا کہ کپڑے کا آستین میں پھٹا ہوا ہے۔ تو کہا کیا کہا کہ امام حسین کو امام حسن بلا رہے ہیں۔ سیدہ زینب بھی روتے ہوئے گھر سے نکلی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر پر پہنچے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ زہر وہ زہر ہے جس کی طلع مجھے تھی، یہ سبز زہر ہے اور اس میں بچ نہیں سکوں گا۔ وصیتیں فرمانا شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ میرے آپ بھائی ہیں، میری کم عمری ہے اور ان بنو امیہ کے ان کتوں کا الغار ہے اور اہل بیت کے ساتھ میں یہ معاملات ان کے ہیں۔ اس وقت میں آپ بڑے بھائی کا سہارا مجھ سے دور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ سہارا تو میرے مصطفیٰ کا نام نجات کا ہے اور علی کا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، فکر کی بات نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اور بلایا، نصیحتیں فرمائی اور ایک بات یہ کہی کہ دیکھو کہ تسلط الحکمرانوں کا بنو امیہ کی حکومت کا ہے اور وہ بہت کچھ کریں گے مدینہ منورہ کے اندر میں۔ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کو لے جانا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر اجازت لینا کہ ان کے اس حدود کے اندر میں اپنی تھوڑی سی جگہ چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے امام حسن کی اس وصیت کے اوپر اماں جان کے پاس پہنچا تو اماں جان بڑی غمزدہ تھی۔ کہا کہ امام حسن کی کا تو حق ہے کہ آپ کو میں اپنا حق دیتی ہوں۔ چنانچہ جنازہ تیار کیا گیا، مسجد نبوی کو لایا گیا اور لانے کے بعد میں ان بنو امیہ کے کتوں نے دیکھا کہ اب جنازہ روضہ مقدس کی طرف میں جائے گا تو درمیان میں آ کر کہنے لگے کہ امام حسن کے جنازے کو ہم وہاں پر داخل ہونے نہیں دیں گے، وہاں دفن ہونے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے سامنے روضہ مقدس کے درمیان میں اس وقت کے اندر میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، نیزے تیر و تلواریں چلنا شروع ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ ہے اور آگے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف میں امام حسین علیہ السلام ہے اور جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ہمتوں کو بس کرنے کے لیے ان ظالموں نے یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں اولیاء کی عظمتوں کو، جانتے ہیں منجد پاک کی عظمتوں کو، جانتے ہیں میرے آقا کی محبتوں کو، لیکن اس کے باوجود ان کے دل اور ان کے جگر اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہی نظاموں کی مخالفت منبر و محراب سے کرتے ہیں۔ مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہاں پر روضہ مقدس میں ہم آپ کی تدفین کو ہونے نہیں دیں گے۔ کہا کہ تدفین ہوگی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے اور وہاں پر نیزے اور تلواروں کی بوچھار کربلا میں تو بعد میں ہوگی، لیکن مسجد نبوی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر میں یہ حکومت کے چاہنے والے بنو امیہ کے کتے
ایسے ظالم ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے عصمت اور تقدس کو پامال کیا۔ یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا۔ جنازے کو تیار کر کے کفن میں لپیٹ کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے روانہ کیا کہ آج امام حسن علیہ السلام بڑے بھائی جا چکے ہیں۔ شہزادے مصطفیٰ جو شفیع مصطفیٰ کو لیے ہوئے تھے، حضرت زینب فرماتی ہے کہ امام حسن کو دیکھتے تو ہمیں اپنے آقا و جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کو دیکھنے کی تسکین اور راحت ہمارے دلوں کو مل جاتی۔ ان کے جنازوں کو تیار کیا، گھر سے جنازہ نکلا ہے، اور جانتے ہو کہ گھر سے اگر جنازہ نکلا، تمہارے ماں باپ اگر بڑے ہوں، بھائی بہن بڑے ہوں، تو وہ وقت کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ جس وقت میں کفن میں تیار کر کے اس جنازے کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، جگر منہ آ جاتا ہے اس وقت میں کہ اب یہ جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا۔ لیکن تاریخ میں ایک جنازہ میرے مولا حسن علیہ السلام کا وہ جنازہ ہے جو گیا جس در سے آیا ہے اس در کو واپس۔ مسجد نبوی سے جب یہ معاملہ ہوا، امام حسن علیہ السلام کے کفن والے جنازے کے اوپر جب ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا، تیر پھنسنا تو خون کے فوارے نکلتے۔ مولا حسن خدا کی قسم مردہ نہیں تھے، وہ تو زندہ تھے، اور زندوں کا خون نکلتا ہے، حتیٰ کہ لہو لہان ہوا کفن۔ مولا حسین علیہ السلام آگے بڑھے کہ دیکھو امت کو آپس میں اس قتل و غارت گیری کو ہم دیکھ نہیں سکتے، بلکہ مجھے یاد آ گئی بات جس وقت میں آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، میرے بھائی صاحب مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جنازے کو جب مسجد نبوی میں لے جاؤ تو وہاں پر اگر غربت خضرا میں اگر مجھے موقع نہ ملے، یہ لوگ درمیان میں آئیں گے اور مجھے وہاں پر دفنانے سے روکیں گے، تو میرے جنازے کو جنت البقیع میں لے جا کر میری اماں جان سید کائنات کے قدموں میں مجھے رکھ دینا، میری اماں کے قدموں میں مجھے پہنچا دینا۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دیکھا تو جنازہ پورا خون سے بھگلان ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خون والے جنازے کو کیسے، چلو اس جنازے کو واپس لے کر چلو۔ مدینے نے وہ منظر دیکھا، زمین و آسمان نے پہلا منظر کو دیکھا کہ جو جنازہ گھر سے نکل چکا تھا دوبارہ اسی گلیوں سے وہ جنازہ آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، مدینے کی گلیوں کے در میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب کہنے لگی کہ آخر یہ گڑبڑ کس بات کی ہے؟ مدینے کے اندر میں کہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جو گیا تھا، ان بنو امیہ کے کتوں نے وہ جنازے کے اوپر حملہ کیا اور تیر و تلواروں کی بوچھاریں کی، تو وہ جنازے کے خون کی وجہ سے اس جنازے کو پھر جنازے کو تیار کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جو جنازہ کچھ دیر پہلے وہاں سے گیا تھا وہ جنازہ پھر وہاں پر واپس لایا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ہائے میرے بھائی کہ جنازے جاتے ہیں لیکن گھر کو واپس نہیں آتے، لیکن میرے بھائی کا جنازہ ہے کہ پھر سے واپس گھر کو آیا۔ اور کیوں آیا کہ جو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہنے والے تھے، لیکن انہوں نے جنازوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ اس یزیدیت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، وہابیت و نجدیت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، بدعقیدگی سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ظلم کے اس انتہا پر کہ جہاں پر کافی بھی پیچھے ہوتے ہیں لیکن ان سے آگے یہ بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنازہ جیسے ہی واپس آیا، پھر سے جنازے کے کفن کے اوپر امام حسن علیہ السلام کو دوسرا کفن رکھا گیا، اور وہ جنازہ سیدھا نکل کر جنت البقیع کو پہنچا۔ اور جنت البقیع میں جب پہنچنے کے بعد وہاں پر سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انتظار دیکھ رہی تھی کہ میرا بڑا شہزادہ، میرا بڑا صاحبزادہ کس حالت میں آ رہا ہے۔ ایک کفن تو وہ ہے جو خون سے رنگین ہے، اور دوسرے کفن کو اڑ کر آیا تو سید کائنات نے معصوم بچے کی طرح اپنے گود میں لے کر اپنے پاؤں مبارک کے قدموں میں جگہ دی، اور امام حسن علیہ السلام کو وہیں پر سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ کیا قربانیاں اور یہ کیا برداشت اور یہ امت کے لیے کیا برداشت کرنا۔ ارے کیا ان کا حق نہیں کہ اپنے گھروں میں مولا حسن کی محفل نہ کریں؟ ان کا حق نہیں کہ امام حسین کی محفلیں نہ کریں؟ ان کا حق نہیں ہے کہ سید کائنات کی نسبت کی محفلیں نہ کریں؟
اپنے دلوں کی دنیا کو جگاؤ، دلوں کی دنیا کو زرخیز کرو۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جیسے بچہ بچھڑا ہوا ہے چند سال کا، پھر سے آتا ہو تو سید کائنات اپنے گود میں لیا اور قدموں میں رکھ لیا۔ مولا حسن آپ اپنے ماں کے قدموں کی ٹھنڈک کو لے کر آپ کو ٹھنڈے ہوئے، لیکن آپ کی محبت کرنے والے دنیا میں ترستے رہیں گے اور روتے رہیں گے۔ مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ اور مولا حسن علیہ السلام کی وہ قبر مبارک قیامت تک امت کو بتاتے رہے گی کہ ان نواسوں کے ساتھ میں کیا ہوا، ارے ان لوگوں نے وہ کیا۔ لیکن میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، میری بچیوں، کہ کہیں تمہارا شمار قیامت کے میدان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اگر رب کہہ دے تو کہیں وہ یزیدی اور بنی امیہ والوں کے ساتھ میں نہ ہو جائے۔ یہ بنی امیہ اور یزیدی تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ جو جنازوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا تدارک اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم کو نہیں ہیں تو اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولو، ان کی محبت کے لیے اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولو اور ان کی یاد کرو اور ان کی نسبتوں پر اپنی زندگیوں کو نشاور کرو اور ان کے تذکروں سے اپنی زندگیوں کو منور کرو۔ یہ مولا حسن علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ پھر آگے جو کچھ بھی ہوا، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں یزید کو حکومت کا تخت و تاج جب حوالے کیا گیا تو پھر وہ آگ بھڑکی اور مدینے میں مغفوریت امام حسین علیہ السلام کی دیکھ کر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو اور حکومت کا چپا کہیں چلا نہ جائے۔ ارے وہ تو شاہ اور شہید شاہ ہے، امام حسن و مولا حسین، وہ تو بادشاہ تھے، بادشاہ ہے، بادشاہ رہیں گے۔ وہ حکومتوں کی طرف پہ دیکھنے والے کہاں ہوتے؟ لیکن حسد کی آگ نے یزید کو اور آگے بڑھا کر جہنمی بنانے کے لیے جہنم کی طرف پہ ڈھکیلا اور پھر کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ یزید اور ولید کے ہاتھ پر میں بیعت یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کو بچایا مولا حسین علیہ السلام نے، مدینے کی عصمت کو بچایا، مسجد پاک کی نسبتوں کو بچایا اور اپنے ہاتھ کو بچا کر نسبتوں کو قیامت تک چلانے کا انتظام مولا حسین علیہ السلام نے۔ یہ مدینے سے چلا ہوا شہسوار مکے کو پہنچتا ہے، مکے سے نکلتا ہے اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر 72 کے قافلوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچتا ہے۔ اور یہ شہسوار مولا حسین، تمہاری شہسواری کے اوپر لاکھوں سلام۔ امت کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا کے اندر اپنے معصوموں کو، ارے کیا ان میرے پنجتن پاک کی شہسواروں اور ان شہداء کا حق نہیں ہے؟ خدا کی قسم مر رہے ہو تو ان کی یاد میں مرو، جی رہے ہو تو ان کی یاد میں جیو، اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر و بار کو اگر موقع آ جائے تو ان کے نام پر قربان کرو۔ وہ جینا بھی کہاں جینا اور وہ مرنا بھی کہاں مرنا جو ان کی یاد کے بغیر ہو جائے۔ ایسے محسن ہمارے ماں باپ کا جو احسان ادا کرے اس کو دنیا کافر اور اس کو سپر کتا کہتی ہے تو ان کتوں سپروں سے زیادہ برے ہم ہوں گے اگر ہم اپنے پنجتن پاک کو یاد نہ کریں، مولا حسن مولا حسین کو یاد نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ان نظاموں کے ہم اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع وہاں سے ہوا تھا اور مولا حسین علیہ السلام نے ان خون کے پیاسے اور دنیا کے کتوں کو اور دنیا کے سپروں کو دنیا دے کر شہادت اور امامت کو اپنے ہاتھ میں لے کر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ امامت تو تمہارے اور ہماری آل کے اندر میں رہے گی، ہمارے ہی سلسلے میں امت کو اور اسلام کو بچائیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا اور آپ کے ذریعے سے اہل بیت کا اور سلسلہ چلا۔ یہ حسنی اور حسینی اور یہ قادری اور یہ چشتی، یہ سلسلہ وہاں سے میدان کربلا سے نکل کر اب قیامت تک ہم اور آپ کو نوازتا رہے گا۔ خدا ان سلسلوں کی ہم اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پنجتن پاک کی محبت سے ہمارے خطبوں کو منور فرمائے، ہم کو نہ شکر اور نہ کفروں میں شامل نہ فرمائے۔ جن کو معلوم نہیں تھا میرے بچوں، آج قسم کھا کر دل کھول کر ان پنجتن پاک کی محبت کے لیے اپنے دلوں کے اندر میں جگہ لے لو۔ ہمیشہ یاد کرو مولا حسن کی وہ شان ہے تو مولا حسین کی وہ قربانیاں۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان اگر کہیں ہو سکتا ہے
مر بھی رہے ہو تو کسی کو اپنی ماں یاد آئے تو ہم کو سید کائنات یاد آئے، اگر کسی کو اپنا باپ یاد آئے، کسی کو اپنی اولاد یاد آئے تو ہم کو مولا حسن یاد آئے، مولا حسین یاد آئے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان میں کا ہر ایک بھی امت کے لیے اپنے آپ کو شہادت کے تختےدار پر چڑھایا۔ میرے دوستو، یہ کوئی جذبات کی عنوان نہیں ہے، یہ تو تمہارے میرے ایمان کی تصدیق کا عنوان ہے۔ خدا مجھ کو آپ کو حکمت اور توفیق عطا فرمائے، پنجتن پاک کی غلامی عطا فرمائے، مولا حسن کی محبت عطا فرمائے، مولا حسین کی محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی زندگی کے ایک سانس سے زیادہ ان کی محبتوں کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ خیرات ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔